مجھے آپ لوگوں پر امید ہے، یقین ہے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں یار، اللہ کے لیے مرنے والے لوگ ہیں آپ لوگ اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں اپنے اللہ پر۔ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے، اور تنہائیوں کو پاک کرنا دیکھو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ کیا کر لو، میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ عمل بعد میں ہوتا ہے، خیال پہلے آتا ہے، تو آپ نے خیالوں پر سوچ رکھنی ہے، محتاط رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، کہ جیسے ہی گناہ کا خیال آئے گا میں نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے، جیسے ہی گناہ کا خیال آئے گا میں نے اپنے پلیس کو چینج کرنا ہے۔ اگر میں کمرے میں اکیلا ہوں، گناہ کا خیال آ رہا ہے، تو میں فوراً تھوڑا سا ٹی وی لانچ میں چلا جاتا ہوں، یا دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، یا کچن میں چلا جاتا ہوں، باہر چلا جاتا ہوں، لائبریری میں چلا جاتا ہوں۔ اگر تنہا ہوں، اب مجھے تنہائی کے گناہوں کی طرف شیطان آمادہ کر رہا ہے، لیپ ٹاپ بھی سامنے ہے، پیکج بھی ہے، موبائل بھی ہے، کوئی ہے بھی نہیں، اندھیرے بھی ہے، رات بھی ہے، تو فوراً میں کیا کروں؟ سجدے کی طرف چلا جاؤں، دعاؤں کی طرف چلا جاؤں، اپنے خیال کو اللہ پہ ڈائیورٹ کر دوں۔ اب دیکھو نا، خیال تو سب کو آتا ہے، خیال تو یوسف علیہ السلام کو بھی آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں کہ خیال نہیں آیا تھا، اللہ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہم اگر آپ کو نہ بچاتے تو آپ بھی مائل ہو جاتے، خیال تو آیا تھا۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے گناہوں کا خیال نہیں آتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ پھر ہر انسان کو گناہوں کا خیال آتا ہے، کوئی انسان خیالوں سے نہیں بچ سکتا، لیکن عقل مند لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خیالوں سے لڑتے ہیں اور خیالات کو عمل بننے سے پہلے چینج کر لیتے ہیں، عمل نہیں بننے دیتے برے خیالات کو۔ یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً سے اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر پر اپنا خیال چینج کیا، اور اس خیال کو سامنے رکھ کر دوڑ لگائی، تو اللہ نے اسے بچا لیا۔ لیٹ سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک لڑکا ایک لڑکی کمرے میں اکیلے ہوں، لڑکا اپنے کسی کام میں مصروف ہو، لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرے، میٹھی میٹھی باتیں کرے۔ اب لڑکے کو پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اور یہ لڑکا بجائے اس کے کہ اسے کہے کہ بہن ایسی باتیں کرنا بند کر دو، بجائے اس کے کہ اسے کہے جسٹ شٹ اپ، بجائے اس کے کہ وہ کمرے سے چلا جائے یا کسی اور کو آواز دے دے، مطلب اس طرح کی کوششوں کے بجائے اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہے کہ واہ یار تعریف کر رہی ہے، اوہ دیکھو 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 ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے، اتنی قریب آ گئی، تو پھر یہ انسان جو ہے نا اتنا کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ بچ جائے گا۔ جب یہ خیال سے نہیں لڑے گا نا تو پھر وہ خیال عمل بن جائے گا، تو پھر گناہ سے بچنا اس لڑکے کے لیے پاسبل نہیں ہوگا، پھر یہ دونوں لڑکے اور لڑکی اپنے ایمان کا سودا کر جائیں گے۔ اسی طرح گناہوں کے خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہمیں اس کو ایک سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر لیٹے ہوئے ہیں گناہوں کے خیال آ رہے ہیں تو فوراً سے اٹھ جانا چاہیے، کمرے میں واک شروع کر دینی چاہیے استغفر اللہ کہتے کہتے۔ یقین کریں یہ والا جو ایگزامپل میں نے تمہیں دیا ہے نا، اسے میں نے خود بھی اپلائی کیا۔ میں شروع میں جب گناہوں سے جب میں نے توبہ کیا تھا تو مجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا نا، یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کریں، اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ مجھے سمجھے کہ میں بہت چھوڑو ان باتوں کو، وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے۔ تو مجھے مطلب دلیل چھوڑا تو نہیں، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ میرا معاملہ ہے۔ تو جب میں گناہوں کو، جو بڑے گناہ تھے نا جن کی مجھے عادت تھی، تو اس میں سب سے بڑا گناہ بے حیائی تھی، تو اکثر جب بے حیائی سے میں نے توبہ کی تھی تو توبہ کرنے کے بعد بھی بے حیائی کرنے کا نا دل آمادہ ہوتا تھا، اور اسپیشلی تب جب میں اکیلا ہوتا تھا، اسپیشلی تب جب میرے روم میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو بے حیائی کی طرف جانے کا دل کرتا تھا۔ تو میں کیا کرتا تھا، میں نے یہ بات چونکہ کسی سے سنی ہوئی تھی کہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لیا کرو، تو میں اپنے بیڈ سے نا ایک دم سے اٹھتا تھا اور اپنے کمرے میں ہی واک کرنا شروع کر دیتا تھا، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ
پڑھتے پڑھتے. یقین کرے ود ان 2 منٹس میری ساری سوچ چینج ہو جاتی تھی. اور میری یہ چھوٹی سی اسٹرگل خدا کی قسم میرے عقل کے پردوں کو ہٹا دیتی تھی. اس کے بعد پوری رات مجھے گناہوں کا خیال نہیں آتا تھا. اللہ کی مدد آ گئی تھی نا. دیکھو اللہ مجھے آزما رہا تھا اس وقت. میں نے اسٹرگل کی 2 منٹ کی اسٹرگل. تم بھی کرو, دیکھنا تمہاری اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نا میری مدد کرتے تھے اور یہ چیز میں فیل کرتا تھا. یار میں چلو اپنی پرسنل باتیں تو زیادہ نہیں کرتا. پہلے میں سانگز بہت زیادہ سنتا تھا, اور یہ جو لڑکیوں سے باتیں کرنا یہ تو جیسے ہمارے لیے گپ شپ ہو نا. تو یہ چیزیں, اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک ریلز دیکھنا اور لوگوں کی پرسنالٹیز دیکھنا, اور پھر اپنے لیے سبق حاصل کرنا کہ اس نے جو ایکشن کیا ہے اس نے یہاں پر غلطی کر دی ہے, مجھے جب میں کروں گا تو میں یہ غلطی نہیں کروں گا. لائک ہم اس ڈیپتھ تک سوچتے تھے اپنا آپ منوانے کے لیے. اور جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, جتنے بھی یہ ماڈل ایکٹر ہوتے ہیں نا, یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ بے حیائیوں کو اسی لیے دیکھتے ہیں تاکہ ان کو ایکسپیرینس آ جائے کہ لوگ کس چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں, پھر یہ ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بھی انہی فیلڈ میں تھے, تو ہم بھی یہ کرتے تھے, تو عادت بن چکی تھی. تو توبہ کرنے کے بعد بھی کچھ گناہ انسان کو پھر ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کی طرف مائل ہونے کا دل کرتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں کرتا, گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن آپ کی عادت ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے دل میں بھی ایسے خیال آتے تھے. تو ہم جب اپنی پوزیشن چینج کرتے تھے نا, تو وہ گناہوں کا خیال عمل نہیں بنتا تھا. اور اس چیز کو میں نے تقریباً 40 دن تک کنٹینیو کیا. تو یقین کرو کہ وہ جو عادت تھی, وہ جو شوق تھا, وہ بالکل نکل گیا تھا. اسی لیے میں اتنا کانفیڈنٹ ہو کے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بھی آپ تنہا ہو نا, جب بھی آپ کو تنہائی کے گناہ پریشان کرنے لگے, تم صرف اس ٹرک پر عمل کرو کہ جیسے ہی تمہارے دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال آئے, چاہے وہ گناہ پھر موبائل کے ذریعے سے شیطان تم سے کروانا چاہ رہا ہو, یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے کروانا چاہ رہا ہو, یا کسی کے ساتھ فزیکل تمہیں کروانے کی پلاننگز تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہو, تم صرف 2 منٹ کی اسٹرگل کر لینا اپنے اللہ کے لیے. واک شروع کر دینا استغفر اللہ کہتے ہوئے. دیکھنا تمہاری ہیبت ہی چینج ہو جائے گی. تمہارے گناہوں کا ارادہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا, اور تم تنہائی کے بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے. اور جب تم تنہائی کے بڑے گناہ سے اللہ کے لیے بچو گے, تو اللہ کی محبت کو تم نے للکارا. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کو آواز دی ہو کہ اللہ مجھے لذت نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تو اللہ رب العزت سے ایک کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا, میں تیرے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں, تو اب تو رب ہے, اب میری اسٹرگل پہ میری مدد کر. میں 2 منٹ سے زیادہ محنت نہیں کر سکتا, میں پھر گر جاؤں گا. میری طاقت کمزور ہے, میری صلاحیت کمزور ہے, تو طاقتوں والا ہے, تو صلاحیتوں والا ہے, تیری ذات امر ہے, تو میری مدد کر. تو پھر اللہ تیری مدد کریں گے. پھر تجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی تجھے جب دیکھیں گے, تیرے ایکشن کو دیکھیں گے, تیرے دل کی فیلنگز کو دیکھیں گے, تیری مشقت کو دیکھیں گے, تیری قربانی کو دیکھیں گے, جو تو نے نفس کی قربانی دی اللہ کے لیے, تو اللہ کی مدد آٹومیٹکلی ہی تیرے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. لیکن ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ گناہ کرنے کے دوران پوزیشن چینج کر لیں, گناہ کرنے کے دوران سوچ چینج کر لیں, گناہ کرنے کے دوران اٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, سجدہ کر لیں, دعا کر لیں. تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے, کیونکہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے, اس لیے نہیں چھوٹ رہے. جو انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے گناہ منٹوں میں چھوٹ جاتے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کا پکا ٹکا ارادہ رکھتا ہے نا, وہ آج کل پرسوں ترسوں میں کنفیوز نہیں رہتا, وہ آج ہی بدل جاتا ہے. یہ ہماری نالائکیاں ہیں, یہ ہمارا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اسٹل گناہوں میں ہیں, اور آج تک کہتے تو ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, لیکن بدل نہیں پا رہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسٹرگل نہیں کر رہے, ہم ہم صرف اوپر سے کہتے ہیں, اور یہ منافقت ہمیں چینج نہیں ہونے دے رہی. That's all. یہ ہے گناہ کا ریزن, گناہوں کا سولوشن تمہارے سامنے آ گیا. اب اگر تم نے ان باتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے فارمیلٹی کے لیے, ثواب کے لیے, اور بس لوگ سن رہے تھے تو تم نے سن لیا, باتیں سنی, ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دی. یاد رکھنا
کہ ان باتوں کے بعد بھی, اتنا سارا نالج آنے کے بعد بھی تم نے سٹل گناہ کرنے ہیں. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تم نے ایک بھی بات پر عمل کر لیا تو آج ہی تمہاری زندگی کا وہ دن ہے کہ تم چینج ہونے والے ہو. آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن میں رہتے ہوئے, جس رات میں رہتے ہوئے تم اپنے تنہائی کے سارے گناہوں کو چھوڑنے والے ہو. میں بھی ارادہ کرتا ہوں, انشاءاللہ آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی تنہائی کا گناہ جب بھی خیال بن کر ہمارے ذہنوں میں آئے گا تو ہم اس خیال سے لڑیں گے. ہم اپنی پوزیشن چینج کریں گے, ہم اپنی تھاٹس کو چینج کریں گے. ہم اگر تنہا ہے تو بھیڑ میں جانے کی کوشش کریں گے, اگر روم میں ہے تو روم سے باہر نکلنے کی اسٹرگل کریں گے. یار اتنا تو کر سکتے ہیں اللہ کے لیے, جنت کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے نا تو بیٹھے رہو, پڑے رہو, کرتے رہو گناہ, دیکھتے رہو ننگے جسم. کبھی ایک سائٹ پہ جایا کرو, کبھی دوسری سائٹ پہ جایا کرو, کبھی ٹک ٹاک پہ جایا کرو, کبھی انسٹاگرام پہ جایا کرو, کبھی ایک کمرہ خالی ہونے کا انتظار کیا کرو, کبھی دوسرے کمرے سے کسی کے جانے کا انتظار کیا کرو. ہاں پھر بس تم گناہ ہی کرو گے, پھر نہیں چینج ہو سکتے تم. اگر اتنی بھی اسٹرگل نہیں ہو رہی تم سے, پیر بھی سلامت, ہاتھ بھی سلامت, عقل بھی سلامت, آنکھیں بھی سلامت, کان بھی سلامت, اللہ کو بھی جانتے ہو, قرآن بھی گھر میں ہے, نالج بھی ہے, علم بھی ہے, مسلمان بھی ہو, پھر بھی اسٹرگل نہیں کر رہے, پھر بھی گناہوں سے نہیں لڑ رہے, پھر بھی اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو بیٹھے رہو, پڑے رہو. تمہاری جو ہے نا, تمہارے اندر اتنے جذبے نہیں ہے, تم اپنے آپ کے دشمن ہو, تم نہیں بنا سکتے اپنی آخرت. پڑے رہو, لیٹے رہو, گناہ کرتے رہو, موت کا انتظار کرو, ختم ہو جاؤ گے. تو صاف سی بات ہے, کلیئر کٹ باتیں ہیں کہ آپ لوگوں کو لمبے لمبے لیکچرز دو. یہی بات ہے یار, مسلمان ہو, ایمان والے ہو, قرآن ہے, کم سے کم ایکشنز اپنے پاک کر لو.